السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو منایا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنایا جائے۔ شریعت نے منانے کی بہت سی جگہوں پر نفی کی ہے، اور یہ وہ منانا ہے کہ جو ہم نے خود اس کو وضع کر لی ہے اپنے طور طریقوں سے، اپنے رسم و رواج سے، چاہے اس میں ہماری کوئی نیت درستی کیوں نہیں، نیت خیر کی ہے، نیت اچھی ہے، لیکن شریعت کے بتلائے راستوں سے ہٹ کر ہم نے خود اس کو وضع کیا، خود ایجاد کیا، اس کی شریعت مذمت کرتی ہے، اس منانے کی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ سیرت النبی کو مناتا ہے، منانا جیسے آج کل ہو رہا ہے نا مختلف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، ساری تعلیمات دیکھ لیں، وہ یہ ڈھول باجوں کے خلاف تھی، اور اب آپ علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر ہی ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر تکلیف والا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے کس قدر تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ تو سیرت النبی ہے، یعنی سیرت النبی کو بھی منائیں تو اس کی بھی شریعت نفی کرتی ہے، اپنانے کا بہرحال اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، شریعت کو، سیرت کو اپنائیں، خوب اپنائیں۔ اسی طرح یہ جو ہم نے ایک دن بنا لیا کہ 1 مئی لیبر ڈے ہے، اب لیبر ڈے کو منایا جا رہا ہے، اب منانے کے اندر کیوں نفی کرتی ہے شریعت نے، کیوں اس کی مذمت کی ہے؟ یہ منانا، کیونکہ منانے میں ہوتا ہے کہ سال بعد ایک دن آئے گا نا، تو سب کے ذہن میں ہوگا کہ 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، اس کو منانا ہے۔ وہ پھر جو بھی طریقے ہوتے ہیں، چلو اس دن چھٹی کر دو، ایک یہ طریقہ کر دیا، چھٹی کر دو، چھٹی ہو گئی، ملازموں کو ایک دن کی سہولت ہو گئی، بعض ملازموں کو، یا چلو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کوئی اپنے ملازموں کو کھانا کھلا دیں گے، مختلف طریقے ہیں۔ اب وہ کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ دیکھنے کو تو یہ ہے کہ ایک دن اظہار یکجہتی ہو رہی، ہمدردی ہو رہی، اور باقی سارا سال حقوق کی پامالی ہو رہی، سارا سال حقوق کی پامالی ہو رہی۔ اب دیکھیے کہ یہ ایسا پہلو ہے کہ شریعت نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا کہ اس کو بیان نہ کیا ہو۔ جیسے پچھلے ایک ترجمے میں بات ہے کہ شریعت ایسی جامع ہے نا، ہر پہلو کی رہنمائی کی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو وضع کرنے کی، ایجاد کرنے کی۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ شریعت جو مزدوروں کے حقوق ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ ملازمت ہو اور چاہے وہ ہاتھ کا کام ہو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کو قرآن پاک نے خود بیان کیا کہ ہمارے ہاں تو اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک ایسا شعبہ جس کو بڑا ادنا سمجھا جاتا ہے، اور قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ جو لوہار ہیں، لوہار پن، یہ لوہار پن کو
عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ذرا ایسا ادنا سمجھتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ سکھانے والے ہیں، سکھا کس کو رہے ہیں؟ نبی کو رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کو، اور بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوہار پن سکھایا اللہ نے، کس کو سکھایا؟ ایک نبی کو سکھایا، علمناہ صنعۃ لبوس لکم۔ وہ لوہار پن تھا نا، زرہ بناتے تھے، ہاتھ سے زرہ بناتے تھے اور پھر وہ بیچتے تھے۔ شریعت اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جیسے میں نے خطبے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب، کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی بہترین ہے، پاکیزہ کمائی کون سی کمائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہے۔ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، عام طور سے تو چلیں یہ بھی ایک اس میں شعبہ ہے، عمل الرجل بیدہ، اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اور اسی طرح ماضی قریب میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی تھے، نیک بادشاہ تھے، اور حکومت جناب کتنی تھی ان کی؟ صرف پاکستان پر نہیں، پورا پاکستان، پورا ہندوستان، پورا افغانستان، اور چین کا کچھ حصہ، برما، بنگلہ دیش، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور جناب کیا ہے کہ کام کیا ہے؟ ہاتھ سے کرنے، اپنا جو گزر بسر ہے وہ ہاتھ کی کمائی سے ہے۔ ایک تو کام یہ تھا کہ قرآن پاک لکھتے تھے، بڑے بہت اچھے بہترین کاتب تھے، قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے، اب بھی کئی لائبریریوں کے اندر ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ اور دوسرا کیا؟ ٹوپیاں بناتے تھے، جو ہم ٹوپی سر پہ لے ٹوپیاں بنا رہے ہیں، اور ہیں کون؟ وقت کے بادشاہ۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو، بس اس میں ایک حلال روزگار ہے، حلال کمائی ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں تک کہ جو ملازمت ہے جس کو ہم نوکری کہتے ہیں، نوکری، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ یہ ملازمت ہے، نوکری ہے، کسی کی بکریاں چرانا آج کل تو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے نا، کہ بکریاں چرانا، حضور فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کا یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی چند قراریت، چند پیسوں کی عوض میں مکہ کی گھاٹیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کتنے سال بکریاں چراتے رہے۔ تو یہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو حقیر سمجھا جائے، یہ ملازمت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی ملازمت قرآن نے بیان کی ہے، کہ وہ بھی کیا کام کرتے تھے؟ کہ ملازمت کرتے تھے، کہ شعیب علیہ السلام کی ملازمت تھی، اور بکریاں چرایا کرتے، 10 سال یہ کام کرتے رہے، ان کا باغبانی اور دیگر ان کے جو اس طرح کے کام تھے، یہ نوکری تھی، ملازمت تھی، نوکر تھے۔ تو نوکر ہونا بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو قرآن پاک، قرآن و حدیث ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے کر رہی ہے؟ کہ کسی شعبے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مافوق بنا دیا، کسی کو ماتحت بنا دیا۔ تو مافوق کسی کو بنا دیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو عزت دی ہے، یار اس کے ماتحت کچھ آدمی ہیں، تو مافوق بنا دیا، اللہ نے عزت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جو ماتحت ہیں، اب ماتحت لا محلہ کے جب عزت دی ہے، ایک نعمت ہے، تو پھر ذمہ داری بھی تو ساتھ ہوتی ہے۔ تو ماتحتوں کے بارے میں پھر شریعت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام کے بارے حدیث شریف میں آتا ہے آخر کلام ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات، آخری کلام وہ کیا؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ، کہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، یعنی اس قدر آپ علیہ السلام نماز کے بارے میں آگاہ کر کے گئے۔ اس کی وجہ یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز بندے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نماز بندے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندے سے ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک لفظ جو ہم بول رہے ہیں اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ۔ کون بندہ اتنا خیال کر سکتا ہے کہ ایک ایک لفظ سوچ کے بولے، ایک ایک قدم سوچ کے اٹھائے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل عطا کر دی ہے کہ جو کفارہ سیئات بنتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب نماز کیا ہے کہ نماز 5 وقت دے دی، تو نماز بندے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو
تو حضور تاکید فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، نماز کا خیال کرنا۔ اور دوسرا فرما رہے ہیں اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ اللہ سے ڈرنا، فیما ملکت ایمانکم، نوکروں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کہ اللہ کا ڈر جس کے سینے میں ہوگا وہی ان کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اللہ کا ڈر جس کے سینے میں ہوگا، لا محالہ کے جو نوکر ہیں غلطیاں بھی کرنی ہیں، انہوں نے معاملات میں سستی بھی کرنی، اگرچہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا اجرت لے رہے ہیں، اور اگر مزدوری پوری نہیں کر رہے، کام پورا نہیں کر رہے، تو یہ ان پر وبال ہے، ان پر بھی وبال ہے۔ ان کو چاہیے کہ مالکوں کے حقوق کی حفاظت کرے، مالکوں کو چاہیے کہ نوکروں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ تو اگر وہ مزدوری پوری لے رہے ہیں، کام پورا نہیں کر رہے، یہ ان پر وبال ہے۔ اور مالکوں کو کیا حکم دیا آپ اسلام نے؟ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ تم ان کی اجرت، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ادا کر دو۔ اور لا محلہ کے یہ ملازم لوگ ہیں، ملازموں نے غلطیاں کرنی، کوتاہیاں کرنی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو ایک مرتبہ ان کی باندھی بکریاں چرا رہی تھی، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف، کہ اچانک ایسا ہوا کہ بھیڑی آیا اور بکری لے گیا۔ تو انہوں نے اٹھ کے زور سے تھپڑ مارا اس کو، باندھی کو، کہ تیرے سامنے اتنی نالائق ہے تو، کہ تیرے سامنے ہو گیا اور تو جو ہے نا دیکھ رہی ہے۔ تو پیچھے سے آواز آئی، یا ابا مسعود، اے ابو مسعود، تجھ سے طاقتور بھی کوئی ہے؟ کہ تو نے تو اپنی یہاں پر طاقت دکھا دی اس باندھی پر، تجھ سے طاقتور بھی کوئی ہے؟ تو کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ابو مسعود، تجھ سے طاقتور بھی کوئی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی غلطی سے، اس کی کوتاہی سے، اس کی غفلت سے ایسا ہوا معاملہ۔ تو اب چونکہ کوتاہی سے ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، میں نے اس باندھی کو آزاد کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا تھا۔ اب لا محلہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کی عقل بھی ایسی ہوتی ہے، ان کی عقل بھی ایسی ہوتی ہے، کوتاہی کرنی ہوتی ہے۔ بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یار یہ اس کس قدر کوتاہی ہے۔ لا محلہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، کہ ہم چونکہ بندہ مالک ہوتا ہے نا اپنے کام کا، اس کا لیول اور ہوتا ہے سوچنے کا، اس کا معیار اور ہوتا ہے۔ اور جو ملازم ہے اس کو اپنی پریشانی ہے، اپنے مسائل ہیں اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے، تو فیصلہ کرنے میں غلطی بھی تو لگ سکتی ہے نا، کہ اس کو سزا زیادہ دے دی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، نوکروں کو کتنا معاف کر سکتے ہیں؟ جو ملازم ہیں یہ غلطی کریں تو ان کو کتنا معاف کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو ملازم ہمارے غلطی کرتے ہیں ان کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اب 70 بار غلطی تو نہیں نہ کرے گا، مقصد یہ تھا کہ بھائی ان کا خیال ہی کرنا ہوتا ہے، ان کو معاف ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مافوق بنا دیا۔ جو بندہ مافوق ہے نا تو وہ ماتحت پر ایسے ہی غصہ کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا بھی چلتا ہے نا، بس نوکر ہے تو ایسے ہی غصہ کر رہے ہیں، ایسے ہی غصہ کر رہے ہیں، اس کی جو نا اجرت بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، تھوڑے پیسے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو مختلف مسائل چل رہے ہیں، تو یہاں تو بھائی جو مالک ہیں ان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دن ہوتے ہیں نا کہ دن بنا دیے، جناب لیبر ڈے منائی جا رہی، اب لیبر ڈے میں کیا ہے، چھٹی کر دیا اور کوئی اس طرح کا کھانا شانا کھلا دیا، کوئی ایسا معاملہ کر دیا، اس کے بعد بھول گئے۔ اب سارا سال کیا ہونا ہے، خلاص حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو یہ منانا نہیں ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اور شریعت ایک ایک پہلو کی رہنمائی کر کے گئی ہے کہ اس طرح سے ہر وقت کی بات ہے، ہر وقت۔ یہاں تو آپ علیہ السلام فرمانا کہ روزانہ 70 مرتبہ غلطی معاف کرنی ہے، یعنی ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان کی اجرت، ان کا جو بھی حق بنتا ہے پورا ادا کرنا ہے، اور ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی کر کے گئے۔ تو یہ ہے شریعت، کہ شریعت نے لیبر ڈے اس طرح منانے کا کہا ہے کہ روز منانا ہے تو پھر روزانہ ہی مناؤ،
منانا ہے تو پھر روزانہ ہی مناؤ، یہ نہیں کہ سال کے بعد۔ تو بہرحال جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے سے حقوق مانگے نہ جائیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے حقوق مانگیں گے تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ نوکروں کو بھی چاہیے، ملازموں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مالکوں کے حقوق ادا کریں، کہ جب وہ اجرت پوری دے رہے ہیں، اجرت پوری دے رہے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، تو پھر بھی تنگ کرتے ہیں، پھر بھی پریشان کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یار ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، یار ہماری طرف سے کمی کوتاہی نہ ہو، لیکن وہ پھر تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نوکروں کو بھی چاہیے بھائی وہ مالکوں کے حقوق کی پوری حفاظ کرے، وگرنہ ان پر بھی وبال ہے۔ جو ایسی کمائی لے گا کہ کام پورا نہیں کرے گا اور مزدوری پوری لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے جائز تھوڑی، ناجائز ہے، حرام کا لقمہ اندر داخل کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے کمی ہے، دونوں کو چاہیے، مالکوں کو بھی اور ملازموں کو بھی، کہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔